عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کا حکم۔ کیا عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نعمان صاحب ممبئی سے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ بہترین وقت ہے عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا وقت ہے عصر کے بعد۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو نیک لوگ ہیں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو شام سے مراد تو عصر کے بعد کا وقت ہی ہے۔ بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ معمولات اپنے پورے کیا کرتے تھے۔ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مغرب کی اذان تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سید عمران بنگلور سے۔ دیکھیں، عصر کی نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ سورج جب مکمل غروب ہوگا تو عصر کی نماز ہو گئی قضا۔ اس سے پہلے پہلے جب آپ عصر پڑھیں گے تو وہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ لیکن اتنی تاخیر عصر میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب سورج ایک نیزے پر سوا نیزے پر ہونا، ایک نیزہ تقریباً کہ جس سورج کی چمک ختم ہو جاتی ہے اس وقت سورج کی طرف آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اتنا سورج قریب ہو جائے ڈوبنے کے تو پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر عصر میں جائز نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے عصر پڑھنا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے اتنی دیر کر دی، گناہ تو ہو گیا مگر اب مزید دیر نہیں کر سکتا، اس پر اسی وقت لازم ہے کہ عصر کی نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ سورج غروب بھی ہو رہا ہے تو بھی عصر پڑھنی پڑے گی اس کو، لیکن اتنی تاخیر کا گناہ ہوگا بہرحال۔ عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا، کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بلال صاحب انڈیا سے۔ جی پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد قضا نماز، لیکن بہتر ہے گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوں گے، بھائی یہ پتہ نہیں کون سے نوافل پڑھ رہا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص عصر کی نماز منفرد کے طور پر ادا کرے اور پھر اس کا دل جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عصر کی نماز کے بعد حدیث میں تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ لے اور جب مسجد میں آئے دیکھے کہ جماعت کھڑی ہوئی تو اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو لیکن حدیث ہی میں عصر کے بعد نوافل بھی احادیث سے ثابت ہیں کہ نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کبھی کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، لیکن عمومی طور پر عصر کے بعد نوافل کی ممانعت ہے۔ تو اس حدیث کی بیس پر اس حدیث کو خاص کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں طرح کی حدیثوں کو جب ملایا تو اس لیے فقہاء نے کہا کہ عصر کی نماز میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز، کیونکہ فرض تو آپ کی پہلی نماز ہے نا جو آپ نے پڑھی ہے، تو آپ جب مسجد میں آئے تو آپ عصر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہاں ظہر میں شامل ہو سکتے، ظہر آپ نے گھر میں پڑھی، مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو دوبارہ شامل ہو جائیں، یہ دوسری نماز آپ کی نفل ہوگی اور آپ کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ عشاء میں بھی آپ نے ایسا ہی ہوا، گھر میں اگر پڑھی ہے، بعد میں مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر جماعت میں شامل ہو جائے۔ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم۔ عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ریان محمد عادل لکھنؤ سے۔ زیادہ تر لوگ انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں۔ جناب ریان محمد عادل صاحب، عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت بہرحال کر سکتے ہیں، چاہے اسی وقت سجدے کی آیت پڑھی ہو یا پہلے پڑھی بھی ہو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت جائز ہے۔ البتہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جو انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے، تو اس مکروہ وقت میں پھر آپ کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اسی وقت سجدے والی آیت پڑھی ہے تو فوراً کر سکتے ہیں، لیکن پہلے پڑھی ہوئی ہے تو اس وقت مکروہ وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ عصر کے بعد اسٹڈی کرنا، پڑھائی کا اعلیٰ وقت کیا ہے؟ کیا عصر کے بعد دنیاوی اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا صحیح ہے اور کس وقت نہیں؟ ایثار صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، عصر کے بعد بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، دنیاوی بھی دینی بھی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ فجر اور عصر کے بعد ذکر کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، چوتھے کا لفظ حدیث میں نہیں، کلمہ ہے حدیث میں، کہ یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی نیکیاں کر ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھے، اور بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ایسے پیارے کلمات ہیں کہ
سورج ان سے زیادہ اچھے کلمات پر طلوع ہی نہیں ہوتا، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صبح اور شام نا، فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر کا یا درود شریف کا معمول بنانا چاہیے، استغفار کا، لیکن اسٹڈی کرنا بھی جائز ہے۔ تھوڑی دیر ذکر میں لگتے ہیں، تسبیح میں لگتا ہے، اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا بہتر ہے، کس وقت نہیں ہے، دیکھیں اس میں شریعت خاموش ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میڈیکل سائنس اور جو ماہر حکیم ہیں وہ کہتے ہیں صبح کے وقت انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے، تو اس وقت جو چیز یاد کی جائے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے، دماغ فریش ہوتا ہے۔ سب سے بہتر جو ہے نا پڑھنے والوں کے لیے جو ایک فارمولہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے تھوڑے وقت میں بہت برکت ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ آپ رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، تقریباً 9 بجے آپ سو جائیں۔ ہے مشکل، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن عمل کریں۔ 9 بجے جب آپ سو گئے تو 10 11 12 1 2 5 گھنٹے بہت ہیں۔ 2 بجے آپ اٹھے ہیں، 2 بجے اٹھنے کے بعد آپ وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ اتنا فریش دماغ ہوگا آپ کا، اور اتنے کم وقت میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو، اسٹڈی کر سکتے ہو آپ، جو ہے وہ حافظہ آپ کا اس وقت بہت تیز ہوگا، اور صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ بہت تھک جائیں پڑھ کے، تو فجر سے پہلے اذان کے بعد 10-15 منٹ نیند لے لیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی اذان اور فجر کی نماز کے دوران تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، تو اس سے آپ اور زیادہ فریش ہو جائیں گے، ہٹو بچوں سے بھی اوپر کی چیز ہو جائے گی۔ تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کے بعد آپ ناشتہ کریں، جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، یا اپنے معمولات پورے کریں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، اور جو ہے جو بھی آپ کے معمولات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد آدھا یا 1 گھنٹہ آپ نے پھر سو جانا ہے، اس کے بعد پھر آپ رات تک فریش رہیں گے۔ تو پڑھنے والے آدمی کو فریش دماغ چاہیے۔ آج کل جو پبلک کی روٹین چل رہی ہے اس میں دماغ فریش نہیں رہتا، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، دماغ کو تھکانا پڑتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے، اور اس دماغ کی تھکاوٹ سے صحت برباد ہوتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں جو میری اس وقت مسائل سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اکثر پڑھے لکھے لوگ میں نے بیچارے تھوڑے سے اب نارمل ہی دیکھے ہیں، یعنی جو پھر بتا دوں جو میری اسپیچ سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دماغ کا اتنا غیر ضروری استعمال، اور تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، کھانا کھایا ہوا پھر کتاب لے کے بیٹھے ہوئے، تو وہ پیٹ بھی خراب، دماغ بھی خراب۔ تو یہ جو میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے بڑی خاندانی قسم کی روٹین ہے، اس پر عمل کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کھلائے گا۔ اللہ کہ میں تو تجھے دیا ہوا تھا، ایڈوانس میں تجھے زیادہ کھلا رہا تھا میں۔ تو حاجیوں کا بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کھلائے گا، تو اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اللہ نے جو تمہیں کھلایا ہوا تھا، سفر پہ جانے سے پہلے وہ ٹفن میں لے کے جاتے نا ساتھ، اپنے پیسے ویسے رکھ لیتے، تو اللہ ہی کھلاتا وہاں بھی۔ یہ توکل کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ روزی کو لات مار دو اور بولو کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا۔ وہ ایک واقعہ سناتا ہوں جلدی سے، بہت دلچسپ واقعہ ہے، ہو سکتا ہے فرضی واقعہ ہو، لیکن کچھ فرضی واقعے سبق آموز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا، تو سیلاب آنے سے پہلے پولیس والوں نے گاؤں والوں کو جا کے بتایا سیلاب آ رہا ہے، نکل جاؤ۔ ایک آدمی اس نے کہا ابے ہم سیلاب سے نہیں ڈرتے، بچانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ پہ توکل ہے، اللہ بچائے گا۔ بالآخر سیلاب آنا شروع ہوا، لوگ بھاگے، لوگوں نے کہا اب بھی موقع ہے، بھاگ جا۔ اس نے کہا بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایسے لوگ پھر اللہ بھی بڑا گاڑھا نکالتے ہیں کہ تمہیں اللہ پہ ایمان نہیں، یہ بے ایمان کہی کہ اللہ سیلاب دینے والا بھی اللہ، سیلاب سے بچانے والا بھی۔ جب وہ یہ بھی پوچھتا تھا یہ سیلاب بھیج کون رہا ہے، لوگوں نے کہا اللہ۔ کہنے بچائے گا کون؟ جو اللہ سیلاب بھیجنے پر طاقت رکھتا ہے، وہ سیلاب میں ڈوبنے سے بچانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ یہ پھر دیندار لوگ اس طرح کے دلائل لے رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر آ گیا، اب لوگ ڈوب رہے ہیں تو گورنمنٹ نے کشتیاں بھیجی، ایک کشتی اس کے پاس سے گزری، بیٹھ جا ٹائم ہے بچنے کا۔ میرا ایمان کشتیوں پہ نہیں ہے، یہ سیلاب بھیجا کس نے؟ لوگوں نے کہا اللہ نے۔ کہا جو سیلاب بھیج سکتا ہے بچا نہیں سکتا؟ لوگوں نے کہا ہاں بچا سکتا ہے بھائی، بس وہی بچائے گا، وہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ لوگ نکل گئے، اب استغفار پڑھتے ہوئے نکلے لوگ کہ ہم بے وقوف ہیں، ایمان اس کے پاس ہے۔ اچھا بھائی، اب کشتیاں بھی جواب دے گئی، پانی اتنا آیا ہے کہ چند لوگ سب ڈوب گئے نا، یہ بچا ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹر بھیجا حکومت نے، سیڑھیاں پھینکی، ابھی بھی ٹائم ہے، لٹک جا بچ جائے گا۔ اس نے کہا زور سے سیلاب بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بھائی بچانے والا تو ہے، تو کیا اللہ کو طاقت نہیں ہے بچانے کی؟ بالکل طاقت ہے بھائی، کون اللہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں طاقت نہیں ہے؟ بھائی اللہ میں طاقت ہے بچانے کی، اللہ بچائے گا۔
ٹھیک ہے بھائی. بالآخر یہ مر گیا. کہتے ہیں مر گیا تو برزخ میں اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی. کہتا ہے اے اللہ میں نے کتنا تجھ پہ ٹرسٹ کیا, کتنا ٹرسٹ کیا, لیکن پھر بھی مروا دیا تو نے مجھے. کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے تیرے پاس پولیس بھیجی بچانے کے لیے, ورنہ بہت سے علاقوں میں سیلاب آتا ہے, کوئی پہلے سے ان کو معلومات نہیں ملتی. میں تجھے بچانا چاہتا تھا, پولیس بھیجی کہ اس کو بتا دو سیلاب آ رہا ہے بھاگ جا. تو نے میری اس مدد کا انکار کیا, نہیں جی ہمیں نہیں مدد چاہیے. اس کا تقاضا تھا تجھے اسی وقت ڈبو دیا جاتا, لیکن پھر میں نے تیری مدد کے لیے کشتیاں بھیجی, تو نے ان کا بھی انکار کر دیا. پھر میں نے تیری مدد کے لیے ہیلی کاپٹر سے رسیاں لٹکوائیں. تجھے خود ہی موت میں گھسنے کا شوق ہے تو کون بچائے گا بھائی تجھے پھر. تو یہ مطلب اللہ جب بچاتا ہے تو اللہ ذرائع اور وسائل کے ذریعے ہی بچاتا ہے. مجھے یاد ہے نا ایک صاحب نے مجھ سے پیسے مانگے, میں نے کہا یار میں تو قرضہ ورضہ دیتا نہیں بھائی, کہ جو قرضہ دو غائب بندہ. کہہ رہے اللہ نے چاہا تو واپس کر دوں گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو, یعنی اللہ نے چاہا تو تیرا باپ بھی واپس کرے گا, لیکن مجھے یہ پتا کون بتائے گا, مجھے کون شورٹی دے گا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. میں نے تجھے پیسے دیے یہ سوچ کے کہ اللہ نے چاہا تو واپس دے دے گا, اور تو نے واپس نہیں دیے. اب میں اللہ سے قیامت کے دن بولوں اللہ میں نے تو تجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا, میں نے تو سوچا تھا تو چاہے گا تو دے دوں گا میں, تو اللہ کیا جواب دے گا؟ بھائی میں چاہتا تو یقیناً دے دیتا, لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ میں چاہوں گا بھی؟ میں تو تیرا پیسہ بچانا چاہتا تھا, اس لیے میں نے تیرے شیخ و مرشد کی زبان سے یہ جملہ نکلوا دیا تھا کہ جو اس زمانے میں کسی کو قرضہ دیتا ہے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف, اور جو اس بات کا مطلب نہ سمجھے وہ دونوں سے بڑا بے وقوف. تو میں نے اسی وجہ سے تیرے شیخ مرشد کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے تھے کہ میں تیرا پیسہ بچانا چاہتا تھا, لیکن تجھے پھر بھی قرضے دینے کا شوق تھا, تو قرضے دیتا. میں نے دیے بہت لوگوں کو نا, قرضے بھی دیے, بزنس کے لیے پیسہ بھی دیا, الحمدللہ آج تک کوئی واپس ملا نہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو اللہ مجھے کہے گا ہم تو چاہتے تھے کہ تیرا پیسہ بچے, تو خود ہی شوق تھا اڑانے کا تو اڑا دیا. تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرا پارٹنرشپ پہ میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو پیسے دینا چاہ رہا ہوں, دے دے مریں گے پیسے, برباد ہوں گے تیرے پیسے. مانتے نہیں ہیں لوگ, کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ ایسا نہیں ہے. بھائی بہت مشکل ہے. خیر, تو اس لیے اتنا پیسہ سال کی آمدن سے بچاؤ. جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی بچائیں, جو جاب کر رہے ہیں وہ بھی بچائیں, کہ اللہ نہ کرے آج اگر کچھ ہو گیا تو آپ کے پاس سانس لینے کا ٹائم ہو, سانس لینے کا ٹائم ہو آپ کے پاس. تو 7 لاکھ کی پراپرٹی ہے اس بیوہ کے پاس. جلدی اب سوال ایک سوال میں بہت ٹائم لگا دیتا ہوں میں. کیا ہم اپنے والدین کی قبر پر روزانہ فاتحہ پڑھنے وہاں جا کر دل کے والدہ کی قبر پہ روز جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, دعا کے لیے جا سکتے ہیں. وتر کی نماز کے بارے میں جو بہت کلپ وائرل ہو رہا ہے, ابھی ایک صاحب کا کلپ آیا, ایک تو میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا دلیل سے جواب. اصل میں جو بھی کلپ کرتا ہوں وہ کلپ بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, وہ بڑے نا یوں کر رہے ہیں اوہو آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے, کوئی بات نہیں, دیر آئے درست آئے, صبح کا بھولا شام کو آ جائے. جو احناف جس طرح سے وتر پڑھتے ہیں نا اس پہ یوں کیا ہے, یہ ایکٹنگ ہے اور کچھ. کبھی بھی علمی مسائل اس اسٹائل میں بیان نہیں کیے جا سکتے. جو اس اسٹائل میں علمی مسائل بیان کر رہا ہے پرلے درجے کا جاہل ہے, وہ تو جہالت کا دور ہے یہ. تو وہ اسٹائل ایسے مارا ہے ایک بندے نے نا یوں, اوہو آج تک جو ہم جس طریقے سے وتر پڑھتے رہے, حدیث میں تو اس کے خلاف ہے, اس طرح تو ہوتی نہیں ہے نماز. حدیث میں تو آتا ہے وتر کو مغرب کے مشابہ مغرب کی طرح مت پڑھو. اوہو مغرب میں 2 رکعتوں کے بعد قادہ ہوتا ہے اور وتر میں 2 رکعتوں کے بعد قادہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد قادہ نہیں کرتے. آگے سب پھینکنا شروع کیا ہے. اتنی بات حدیث سے ثابت ہے کہ وتر کو مغرب کے مشابہ مت پڑھو. اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد قادہ نہ کرو, یہ بھائی صاحب کا اپنا بنایا ہوا مطلب ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ حدیث میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا یہ کلپ ادھورا جائے تو لوگ حدیث کا ریفرنس دیں, حدیث میں ہے تو میں اس پہ وتر پہ ریکارڈ کرواؤں گا کلپ کہ حدیث میں کیا ہے اور یہ اس کا مطلب کیا لے رہا ہے. تو آپ کو پھر بھی اگر اختلاف ہے تو آپ تمیز سے جیسے علماء بیان کرتے ہیں بتا دو. یہ ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو پبلک کے سامنے, ایسے ایکٹنگ کر رہے ہیں. اوہو آج تک جو ہم جس طریقے سے وتر پڑھتے رہے, آج پتہ چلا وہ وتر تو ہمارے ہو ہی نہیں رہے. پھر لوگ میرے پاس میسج بھیج رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے تو وتر ساری زندگی کے برباد ہو گئے. میں تو 50 سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں, میرے بھی برباد ہو گئے, ان کے بھی برباد ہو گئے. یہ جہالت ہے. یہ میں اس پہ دلیل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جس بندے نے یہ کیا ہے نا, اوہو اس کو بولے جب تیرا ثابت ہو گیا کہ تو نے غلط طریقے سے وتر پڑھے تو تیرے ذمے جتنے وتر پڑھے سب لوٹانا لازم ہے.
گھنا بن کے بول رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، جہالت میں اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. جو نماز آپ نے غلط پڑھی ہے وہ ذمے میں رہتی ہے. اور وطر واجب ہے، حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو وطر کے تو تاکید پہ بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اب آپ صرف یہ اوفو کر کے ایکٹنگ نہ کریں. آپ بولیں میں 50 سال کے وطر لوٹا رہا ہوں، یا 30 سال میری عمر ہے تو 30 سال کے وطر لوٹا رہا ہوں میں. ڈرامے باز آدمی، کیونکہ غلط پڑی ہے. اگر آپ ثابت ہو گیا غلط ہے تو لوٹانا پڑے گا. توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضى کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے انسانوں کا قرضہ جب تک سامنے والا معاف نہ کرے قرضہ معاف نہیں ہوتا، تو ایسے ہی اللہ کا دین بھی معاف نہیں ہوتا جو اللہ کا قرضہ ہے. اب اللہ نے نماز ہی ذمے سے ساقط کر دی ہے، جب وحی کے بغیر پتہ نہیں چلے گا. گناہ معاف ہوتا ہے توبہ سے. توبہ سے وہ نماز ہی معاف ہو جائے یہ تھوڑی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جب بھی قضا ہوئی ہیں سفر میں، جان کر نہیں ہوئی ہیں، غلطی سے ہوئی ہیں، کوئی جنگ تھی، مسلط تھی، جان کا خوف تھا، تو پھر بھی آپ نے پہلے قضا پڑھی ہے. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا یہ تو ہماری غلطی سے نہیں، یہ تو مجبوری میں نماز قضا ہوئی ہے، بھولے سے قضا ہوئی ہے، آنکھ نہیں کھلی اس لیے قضا ہوئی ہے، تو اب اللہ معاف کرنے والے، ہم توبہ استغفار کر لیتے ہیں. نہ، نبی کی سفر میں آنکھ نہیں کھلی تھی، فجر قضا ہو گئی، آپ نے قضا پہلے پڑھی ہے، قضا بھی پڑھی ہے. تو بھائی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا اوف، یوں اسٹائل مارا ہے اس نے کہ اتنے عرصے سے ہم جناب غلط وطر پڑھتے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے وطر کو مغرب کی طرح پڑھو، یقیناً حدیث میں آتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مطلب آپ بیان کرو اپنی طرف سے مطلب ہے، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ پھر آپ وہ فقہا کی آراء ہیں، اجتہاد ہے، تو اس میں اگر کسی نے اجتہاد کیا تو ہمارے فقہا نے بھی اجتہاد کیا ہے، اس میں آپ اپنا اجتہاد کسی دوسرے پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو؟ اور اگر آپ کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہو کہ ہم وطر غلط پڑھتے رہے ہیں جو حنفی لوگ ہیں، تو پھر آپ نے جب جتنے سال وطر پڑھے ہیں نا وہ لوٹانا آپ پر لازم ہے. اوفو اور ایکٹنگ سے کام نہیں چلے گا. صحیح ہے نا؟ وہ غلط پڑھے ہیں آپ نے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو جہالت میں غلط پڑھے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے گناہ نہیں ہوگا، لیکن ذمے میں ایک نماز آپ کے رہے گی کیونکہ وہ لازم ہے. اور بغیر رفع الیدین کے جنہوں نے نمازیں پڑھی اور ان کا خیال ہے اسلام میں تو رفع الیدین والی نماز ہے، تو صرف اتنا فتویٰ نہ دیا کریں کہ رفع الیدین آج سے کرنا شروع کر دو. بولو جتنی بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ فرض نماز ہے، وہ تجھے لوٹانا لازم ہے. آدھی بات کرتے ہیں پوری بات نہیں کرتے. بولیں یہ نمازیں آپ نے ضائع کی ہیں، کیونکہ ان کا بہت سے لوگوں کا ان میں مذہب یہ ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو پھر کوئی حنفی رفع الیدین سے شروع کر دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پچھلی جو ہوئی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ گناہ معاف کرے گا نا. جو نماز نہیں ہوئی ہے بغیر وضو کے، کوئی 10 سال نمازیں پڑھتا رہو، آج پتہ چلا اوہو وضو بھی ضروری ہے، تو اب یہ کلپ بنائے گا دیکھو دوبارہ. بغیر وضو کے میں وطر پڑھتا رہا ہوں نا 10 سال، اوہو ہمیں آج پتہ چلا کہ وضو بھی ضروری ہے. کوئی بات نہیں، میں اب تک جو بغیر وضو کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا رہا ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ گناہ معاف کر دے گا. نماز آپ کے ذمے میں رہے گی. غلطی سے نماز چھوٹ جائے بے شک آپ کا قصور نہیں ہے، بھولے سے بھی چھوٹ جائے آپ کا قصور نہیں ہے، نماز پھر بھی لوٹانی. حدیث میں آتا ہے من نسی عن صلاۃ او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو نماز میں بھولے سے رہ جائے یا نیند میں رہ جائے، تو جب نیند ختم ہوگی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو اس میں یہ نہیں ہوگا اوہو نیند کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی، کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ استغفار. نہیں بھائی نماز بھی پڑھو آپ. تو آپ نے جو وطر اتنے سال بقول آپ کے غلط طریقے سے حنفیوں کے طریقے سے پڑھتے رہے ہو جو شریعت کے آپ کی نظر میں خلاف ہیں، تو صرف اتنا کافی نہیں ہے اوفو، ٹھیک ہے بولے تیرا باپ بھی اب دوبارہ ساری نمازیں پڑھے گا. اور دوسرا رفع الیدین کے بغیر آپ نماز پڑھتے رہے، آج آپ کو خیال ہے رفع الیدین تو ضروری ہے، تو اتنا کافی نہیں ہے اوفو رفع الیدین کے بغیر میں نماز پڑھتا رہا، آج پتہ چلا رفع الیدین تو فرض ہے. کوئی بات نہیں، آج پتہ چل گیا تو جو اب تک بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لو. لیکن وہ نمازیں ہوئی نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے بغیر وضو کے پڑھی ہیں، تو اب وہ دوبارہ آپ کو ساری پڑھنی پڑیں گی. تو وہ نہیں کرتے، یہ بس الجھا کے چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو. تو وہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے، یوں بیٹھا ہوا ہے بندہ آج تک ہم وطر غلط پڑھتے رہے، باقی ساری تشریح اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے. ایک حدیث شروع میں صحیح پڑھی ہے اس نے، باقی جو آگے اس کی تشریح وہ سب اپنی خود ساختہ ہے. تو جو وطر پڑھ رہے ہیں یہ بالکل 100% قرآن و حدیث سے ثابت ہے. قرآن میں تو نہیں ہے اس کا تذکرہ، نمازوں کا پورا طریقہ نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے. یہ وطر کی نماز ہو گیا میرے بھائی. گھر والے بندے کی شادی کے خلاف بھی ہیں، کہتے ہیں بھاگ کے شادی کر لو، وہ لڑکا ہر لحاظ سے. اچھا کسی خاتون نے پوچھا اور بولا خاموشی سے پڑھیں پر بھاگ کے شادی کا تو میں بالکل مشورہ نہیں دوں گا. وہی تم نہ پڑھ کے کہیں بھگا لو اس کو،
یہ لڑکی کا خط ہے, کوئی بھگا رہا ہے اس کو تو بھاگنا چاہ رہی ہے, اس کو دوں گا, ایسا نہ ہو یہ لے جا کے رابطہ کرے بولے میرے ساتھ بھاگ جاؤ, وہ پیکج صحیح نہیں ہے. اب ایسے خط کسی کو پکڑانے بھی نہیں چاہیے. تو بھاگ کے شادی کا میں بالکل مشورہ نہیں دیتا, اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. جو لڑکا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے نا, آپ کا جیون ساتھی واتی, وہ بھگانے کے بعد آنکھیں پھیر لیتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, خاندان انوالو ہوتا ہے تو پیچھے لڑکی کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے. تبھی جن کے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں نا, ان لڑکیوں پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہوتا, پیچھے بھائی ہوتے ہیں اچھے خاصے, خاندان ہوتا ہے. تبھی آپ جو نسل روکتے ہو نا, ایک دو بچے, اس کا آگے آپ کی نسلوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. ایک بیٹی ہے ایک بھائی ہے, وہ ایک سالہ کیا لڑے گا, اتنے بہن بھائی تو دو کہ آپ کی بچی پہ سسرال پہ ظلم ہو تو یہ سارے سالے جا کے اس کو پکڑیں, بولے تیرا باپ بھی حقوق ادا کرے گا ہماری بہن کے. پیچھے خاندان ہوتا ہے تو لڑکی محفوظ ہوتی ہے. اب جب گھر سے بھگا لیا بچی کو تو خاندان نے تو بائیکاٹ کر دیا, اب جو مرضی سلوک کرتے رہو اس لڑکی کے ساتھ, کوئی پیچھے پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. باپ بھی کہتا ہے ہم سے بھاگ کے شادی کی ہے, تو میں بھاگنے کا تو قطعاً مشورہ نہیں دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے لڑکیاں گھروں سے بھاگیں. جب ایک لڑکی کہہ رہی ہے میری شادی وہاں کر دو, اور لڑکا نہ سٹا لگاتا ہے نہ چرس پیتا ہے, تو کیوں آنا کا مسئلہ بنایا ہے بھائی, کر دو اس کی شادی, کیوں زبردستی اپنی رائے اس کے اوپر تھوپ رہے ہو. تو دونوں کام غلط ہیں, بھاگنا بھی غلط ہے اور بچی پہ زبردستی اپنی رائے مسلط کرنا بھی وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. انہی کی وجہ سے گھروں میں بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں, ٹائم پہ شادی بھی نہیں کرتے اس کی. تو اور جہاں کہہ رہے ہیں وہ اگر لڑکے میں کوئی بڑی اگر خرابی ہے, بالکل ہی جوڑ کا نہیں ہے, پھر تو ہم یہی کہیں گے بے وقوف ہے, اپنا مستقبل داؤ پہ لگا رہی ہے. لیکن اگر کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو تھوڑے بہت آڑے ترچے تو بھائی سبھی ہوتے ہیں, پورا سیدھا کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں, تو تھوڑا بہت تو برداشت کیا جاتا ہے. تو پھر بچی کی مرضی دیکھنی چاہیے اس میں. مفتی صاحب کیا لکھا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا بھائی, سلطان احمد کسی, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میری والدہ ساجدہ خاتون کا انتقال ہو گیا, دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. مفتی صاحب آپ اسماعیل دونوں راول پنڈی کے پاس ملنے, آپ سے ملنے کے پاس گئے تھے, آپ کو مسئلہ بتا. مفتی صاحب آپ اسماعیل تورو صاحب راول پنڈی والوں کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں آپ ملنے گئے تھے اور انہوں نے آپ کو مسئلہ بتایا تو آپ نے 50,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. مفتی اسماعیل تورو صاحب پنڈی والے بڑے ماشاءاللہ زبردست آدمی ہیں, ہماری دوستی ہے ان سے. میں گیا تھا, انہوں نے کوئی فقہی جزیہ مجھے بتایا, کوئی مسئلہ تھا, تو اس میں انہوں نے میری رہنمائی کی تھی, کوئی عبارت نکال کے دی تھی کہ فلاں کتاب میں اس کا یہ جواب لکھا ہوا ہے. تو میں بہت خوش ہوا تھا اس علمی بات پر. شاید اس موقع پہ میں نے جوش میں ان کو کہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو 50,000 روپے دوں, لیکن ابھی میرے پاس فی الحال ہے نہیں, بہت پرانی بات ہو گئی ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے ایسا کچھ ہوا تھا, میں کسی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا, یعنی کوئی علمی مسئلہ تھا جس کا جواب مجھے مل نہیں رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کتاب کا ریفرنس دیا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ عبارت ہے, یہ اس کا جواب ہے. تو میں اس علمی بات پہ بڑا خوش ہوا تھا, ان کی میں نے بڑی تعریف بھی کی تھی, اور شاید میں نے یہ کہا تھا کہ میری جیب میں 50,000 روپے ہوتے تو میں آپ کو ہدیہ دے دیتا. یہ بات ہوگی 7-8 سال پرانی. تو اب پرانے واقعات یاد دلا کے ٹینشن مت دو. اللہ کا فضل تھا کہ اس وقت نہیں تھے جیب میں, تو ہم بس ان کی دعوت کھائی, ہم نے ان کی چائے پی, سلام دعا ہوئی, گپ شپ ہوئی, بڑا اکرام کیا انہوں نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم واپس آ گئے. اب 7-8 سال کے بعد تم یاد دلا رہے ہو میں نے 50,000 کا وعدہ کیا تھا. یہ بیمانٹی ہے, یہ نا انصافی ہے. ایسا نہ ان کا فون آ جائے مفتی صاحب یہیں سے دعا ہے اللہ ان کے علم میں برکت دے. مفتی صاحب مجھے شک کی بیماری ہے, استنجا میں قطروں, اور اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جو معذور آدمی جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے وہ کیسے وضو کرے گا, وہ نیٹ پہ سرچ کر لیں. اچھا بھائی, والدین زبردستی کسی سے نکاح کروانا چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان سے حساب ہوگا؟ بالکل ہوگا. زبردستی آپ کیوں کسی سے نکاح کروا رہے ہو؟ مفتی لیکن ماں باپ اچھا ہی سوچتے ہیں, بچیوں کو چاہیے خاص طور پر کہ آپ کے لیے وہ اچھا ہی سوچ رہے ہیں, بلا وجہ اڑو مت ماں باپ کے سامنے. لیکن بہرحال شرعی مسئلہ چینج نہیں ہوتا. مسئلہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی زبردستی بچی پہ بھی نہیں تھوپ سکتے, اور بچے پہ بھی نہ لونڈے پہ تھوپ سکتے ہیں نہ لونڈیا پہ. زبردستی تھوپو گے اس کی مرضی کے بغیر, وہ دلہن گھر میں آئے گی, وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا. اتنے واقعات ہیں. وہ کہیں تم تو ہمارے ابا کی, دلہن کو چاہیے رکھ کے چماٹ لگائے اس کو پہلی رات میں. جب ابا کی شادی تھی تو نہیں کرتا نا. دلہن جو آپ کے گھر میں آتی ہے وہ یہ سمجھ کے نہیں آتی کہ آپ کے ابا شادی کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ کے آتی ہے کہ آپ شادی کر رہے ہو. اس کو دھوکہ مت دو, اس کو فون کر کے پہلے بتا دو کہ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر رہا, مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو. پہلے ہی وہ ہوشیار ہو جائے گی. اس کو دھوکہ دیتے ہو, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے بھائی میرا ہونے والا شوہر راضی ہے, خوش ہے, شادی ہو گئی, پہلی رات کو بول دیا.
کہ ایکچولی میں تو تمہیں لائک نہیں کرتا, یہ میری پسند کی شادی نہیں ہے, اس کے دل پہ تو چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ تو ایسے موقع پہ ایکچولی کیا بنتا ہے؟ ایک چماٹا بنتا ہے. بعض دلہنیں یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ شادی ہو کے آئیں, اب شوہر جو ہے, دلہن شوہر کو کہہ دیتی ہے میں تو نہیں چاہتی تھی, تو دلہن کا تو اسٹائل پھر الگ ہی ہوتا ہے نا. شوہر تو آرام سے کہہ دیتا ہے بھائی میں تو نہیں چاہتا تھا, دلہن کا پھر ایک اسٹائل ہوتا ہے, کہتی ہے ایکچولی یہ شادی میری پسند سے نہیں ہوئی ہے, میں نہیں کرنا چاہتی تھی, میں اپنے ماں باپ کے آگے مجبور تھی, اس لیے میری شادی کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس. تو آپ اس کو اسی دن گھر بٹھا دو کہ میں یہ سمجھ کے شادی کی ہے کہ آپ خوش ہو اس شادی پہ. اگر یہ آپ کے ماں باپ کی مرضی کی شادی ہوئی ہے, آپ گھر میں بیٹھیں اور جتنا میرا شادی پہ خرچہ ہوا ہے تیرا باپ دے گا یہ خرچہ. یہ ایسے 2 نمبر لوگوں کو چھوڑا نہیں کرو, نہ لڑکی چھوڑے ایسے آدمی کو, نہ آدمی چھوڑے. ابھی ایک کیس آیا ہمارے جامعۃ الرشید میں, بندے کی شادی ہو رہی ہے, لڑکی سے ہی ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہم لوگ تو اس کے علاوہ کے قائل ہیں نہیں, یورپ امریکہ میں تو اب پوچھنا پڑتا ہے کس سے ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں جب بھی لڑکا آئے گا کہ شادی ہو رہی, تو میں تو فوراً سمجھ جاتا ہوں لڑکی سے ہو رہی ہے, اتنا اچھا گمان الحمدللہ. لیکن باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے, پتہ نہیں غفار سے ہو رہی ہے, ستار سے ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہی نہیں پتا ان کم وقتوں میں دولہا کون ہے دلہن کون ہے. خیر, تو ابھی یہ کیس آیا, بھائی خاتون کی شادی ہو رہی تھی, اچھی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھے خاندان کی, لڑکے سے پوچھا کنوارے ہو نا؟ ہاں جی کنوارا ہوں. میرڈ تو نہیں ہو؟ نہیں جی میرڈ نہیں ہوں, شادی شدہ ہوں. او سوری, کنوارا ہوں. شادی ہوئی ہے, پہلے دن پتہ چل گیا اس کے تو بیوی بھی بچے بھی. خیر ہم نے طلاق دلوائی الحمدللہ, ہم طلاق ایسوسی ایشن میں بھی ہیں. ہم نے کہا اس کے ساتھ رہنا بنتا ہی نہیں ہے, تو بہت بڑا دھوکہ ہے لڑکی کے ساتھ. تو وہ پھر ہم نے کہا کہ اس کو خلا دلوایا کورٹ سے, حالانکہ یک طرفہ خلا ہوتا نہیں ہے, لیکن اس کو شرعی پروسیس کے تحت کروا کے دلوایا اس کو. تو ایک مفتیوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ شریعت کے حساب سے کون سا خلا. میں تو اس خلا کے قائل نہیں ہوں جس میں جا رہے ہیں کچھ بھی, کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے, خلا کی ڈگریاں پکڑائی جا رہی ہیں, تو ایک ویلڈ ریزن ہے نا یہ. تو دھوکہ دیا اس کو. اب ہو سکتا ہے لوگ مجھ پہ اعتراض کریں, ایک طرف تو آپ کہتے ہو 4 شادیاں کر سکتا ہے مرد, اور ایک طرف لڑکی آئی اس کو پتا چلا کہ پہلے سے اس کے نکاح میں عورت ہے اور بچے ہیں, تو اس بیس پہ اس کو خلا دلوا دیا. وہ لو بھائی, مفتی صاحب تو کسی ایک بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں. مفتی صاحب ایک بات پہ ٹکتے ہیں, مفتی صاحب کہتے ہیں آپ 4 کرو, دھوکہ دے کے مت کرو. وہ آپ سے نکاح کر رہی ہے یہ سمجھ کے کہ آپ کے نکاح میں عورت نہیں ہے, آپ اس کو کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے نکاح میں عورت نہیں ہے؟ بھائی آپ بول دیتے ہے, اس نے کرنا ہوتا کرتی, نہیں کرنا ہوتا نہیں کرتی. یہ دھوکہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام میں؟ تو ہمارے 4 شادیوں والے بیان کو لوگ غلط لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح اور بھی لوگوں کے دھوکے سامنے آئے ہیں. پھر بیوی کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی میں تو جب 4 کر سکتا ہوں تو میرے نکاح میں پہلے سے ہے یا نہیں ہے. بھائی آپ کے نکاح میں پہلے سے 3 ہو, آپ بتائیں ہیں, اس کی مرضی آنا ہوگا آ جائے گی, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گی. تو یہ بھی دھوکے آج کل مارکیٹ میں ہو رہے ہیں. تو جب بھی کوئی بیوی بول دیا کرے نا میری پسند کی شادی نہیں ہے, میرے باپ کا فیصلہ ہے, تو آپ بولو اب خرچہ بھی تیرا باپ دے گا. اس کو اسی وقت اماں کے گھر بٹھا دو. آپ فوراً طلاقیں ولاقیں نہ دیا کرو, اماں کے گھر بٹھا دو, بولو کوئی بات نہیں, فی الحال ہم یہ شادی کینسل سمجھتے ہیں, طلاق نہ دو, فی الحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کینسل ہو گئی. اب تم ابا کے گھر بیٹھی ہو, اب اپنی خوشی سے آنا ہو تو بتا دینا, نہیں آنا ہو تو پھر وہیں بیٹھی رہو. نہیں آنا تو خرچہ تیرا باپ دے گا بہرحال, یہ اس کو بتا دیں, فوراً بٹھا دیں, اس کو ڈیلے نہ کریں. پھر وہ سوچ لے گی اب دوبارہ سے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے, تو مرضی ہے اس کی, آنا ہوگا تو آ جائے گی, نہیں آنا ہوگا تو اب آئے گی, تو اس طرح کی باتیں نہیں کرے گی. اور عورت بھی یہ کرے, مرد اگر کہتا ہے کہ میرے ابا کا فیصلہ ہے, میرا اماں کا فیصلہ ہے, اور میں اپنے ماں باپ کو نہ نہیں کر سکتا, اس مجبوری میں نے آپ سے شادی کر لی ہے, تو فوراً آج کل ان ڈرائیو آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اب تو موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے, اس میں ڈالو ان ڈرائیو, ینگو منگو بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, بیٹھو ٹاٹا کر کے نکلو. بولے جب آپ کو اپنی مرضی سے کرنی ہوگی نا, جب آپ خوش ہو گئے کہ میں اپنی مرضی, تو پھر مجھے لینے آ جانا, ادروائز آپ وہیں بیٹھے رہیں. اچھا ماں باپ بڑی زیادتی کرتے ہیں, اب ایسی دلہن جب گھر میں آئے گی ماں باپ دیکھ کے بے ہوش, یہ کیا ہو گیا, ہم نے رخصت کیا پہلے دن, لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. وہ بابا صحیح آگے گیا تھا جو بولا جادو ہوا ہوا ہے. اس کو بٹھاؤ, بولو بیٹا کیا ہوا, کوئی ویلڈ بات نہیں ہے تو پھر غصہ بنتا ہے. کوئی ویلڈ بات ہے کہ ابا وہ ایکچولی مجھ سے, اس کو نارمل لیا کرو, زیادہ جذباتی نہ ہوا کرو. ڈیڈی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے, میرے شوہر پہلی ہی ابھی رات تھی, انہوں نے بات ہی جہاں سے شروع کی ہے کہ
یہ ان کی مرضی کی شادی نہیں ہے. تو میں آ گئی ہوں کہ جب آپ کی مرضی ہوگی تو مجھے لینے آ جانا. فی الحال ہم اس شادی کو کینسل سمجھتے ہیں. عزت دار باپ ہوگا تو وہ کہے گا, وہ یہ نہیں کہے گا اٹھا کے تیری ایسی کی تیسی, تو ہوتا کون ہے, نہ ریلیکس. کیا کرنا ہے, یہ گھریلو جھگڑوں کو نا بڑے ریلیکس ہو کے نمٹایا کرو. جو اس میں جذبات میں آئے تو پروگرام بڑھ گیا اس کا. ریلیکس, اچھا بیٹا بیٹھو آرام سے, بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ, بیٹھو آرام سے. تو یہ سول ڈریس میں آ جاؤ, فی الحال یہ چمک چھلو بنی ہوئی ہو, فی الحال کس میں آ جاؤ, سول ڈریس میں. ریلیکس ریلیکس. دلہن پہ یہ باتیں بہرحال سوٹ نہیں کرتی ہیں, سول ڈریس میں آ جاؤ, نارمل نارمل. تو پھر آپ آرام سے اس کو فون کریں داماد کو, بیٹا خیریت سے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, آپ کی شادی ہو گئی, میری بھی ایک دفعہ ہوئی تھی, تو اس وقت مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بڑا خوشی کا کام ہوا ہے. تو اب بیٹا آپ صرف یہ بتا دو کہ آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے, بچی میری کہہ رہی ہے کہ یعنی وہ آپ خوش نہیں تھے شادی پہ. انسان کا بچہ ہوگا سچ بول دے گا, ہاں انکل میں نے یہ بول دیا تھا, میں اب سوری کر رہا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا مائنڈ کر جائے گی اور گھر سے ہی چلی جائے گی. کوئی بات نہیں بیٹا, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. فی الحال ہم نے اس کو یہاں بٹھایا ہوا ہے. جب آپ کو یہ خیال ہونا کہ یہ آپ نے اپنی خوشی سے کی ہے تو ہمیں بتا لیے گا, ہم مان جائیں گے بغیر دلیل کے, ہم آپ سے دلیل نہیں پوچھیں گے. لیکن آپ جب یہ بولیں گے قسم اٹھا کے بولیے گا کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے, اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ غلطی سے, وہ بائی مسٹیک آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے تھے, وہ بائی مسٹیک. تو جب آپ اپنی خوشی کا اظہار کر دیں گے تو پھر آپ رابطہ کر لیے گا آرام سے. یہ جو غصہ ہے نا, تو نے یہ بولا ہے, یہ پاگلوں پینڈوؤں کا جاہلوں کا کام ہوتا ہے. یہ لڑکیاں گھر میں آتی ہیں روتے ہوئے, ابا یہ ہو گیا, ابا اٹھا کے فوراً فون کر کے, یہ پاگل ابا پاگل ہے سمجھ لو. اس کو آرام سے ریلیکس, بیٹھو, ہم تحقیق کرتے ہیں ہوا کیا ہے. تو پھر اگر وہ انسان کا بچہ بن گیا 2-4 دنوں میں, اس کو خیال آیا کہ نہیں جی میں سوری کرتا ہوں, تو پھر بڑھاؤ نہیں بات کو, ٹھیک ہے آپ کو احساس ہو گیا, اب آئندہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ابا کی مرضی. تو یہ سارے فسادات ہوتے ہیں جہاں ابا اماں زبردستی کی مرضی ٹھوستے ہیں, سمجھتے ہو. آئندہ کہیں پیغام لینے جانا تو مجھ سے مل کے جانا, میں بتاؤں گا آپ کو. مفتی صاحب میں جانے میرے بہت سے رشتے کی میری کچھ مسٹیکس کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. جس آدمی نے 4 شادیاں کی ہیں جو 4 درجن جگہوں پہ پیغام بھیجا ہوگا, میرے بہت اچھے اچھے رشتے میری کچھ مسٹیکس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ وہ غلطیاں بولو نہ دہرائیں, آپ لوگ بولتے ہیں نہ دہرائیں. میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں لڑکی والوں کے جا کے, مجھے اندازہ ہوا یہ غلطی, یہ اس وقت مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, اور کچھ ڈبو کے کھانا یا چینی زیادہ ڈال دی چائے میں. یہ تو میں بار بار کہتا ہوں, لڑکی والوں کے جب جاؤ تو ایسے بنو جیسے شوگر کے پیشنٹ ہو. غریب لوگ چینی زیادہ پیتے ہیں, مالدار لوگ چینی نہیں پیتے, ان کو شوگر ہوتی ہے. اچھا میری عمر 32 سال ہے, کوئی رشتے والوں سے رابطہ, میں شادیاں نہیں کراتا. تیری عمر 32 ہو یا 34 ہو, لوگ بتا رہے ہوتے میں 45 سال کا ہوں, میری شادی کرا دیں. بھائی آپ 45 کے ہو, آپ 55 کے ہو, میں نے آپ کو نہ 45 کا کیا نہ 55 کا کیا. آپ کو جب رشتے آئے تھے آپ نے نہیں کیے تھے تو آپ 45 کے ہو گئے, تو اس میں میرا قصور ہے, اب میں تمہاری ٹینشن اٹھاؤں. اچھا بھائی مفتی صاحب, جو بچیاں بس آخری سوال, بنات کے مدرسے سے فارغ ہوتی ہیں ان میں سے اکثر کے پاس صحیح اور مضبوط علم کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ 6 سال پڑھ کر طالبات فارغ ہوتی ہیں لیکن انہیں ٹھیک سے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے اور نہ دلائل کا علم ہوتا ہے. ہاں میری اپنی ساتھی طالبہ کی شادی کسی خاندان میں ہوئی اور وہ وغیرہ وغیرہ. نیز جو بچی عالمہ بنتی ہے اسے گھر والوں کی طرف سے بھی وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی جو ایک یونیورسٹی. بھائی وہ پڑھتی نہیں آج کل مدارس میں بچیاں. اسکولوں کا بھی یہی حال ہے, خالی مدرسوں کا نہیں ہے. اسکولوں میں کون سا پڑھ پڑھ کے کوئی محققین پیدا ہو رہے ہیں. اسکول میں بھی وہی علم حاصل کرتا ہے جو خود پڑھ لیتا ہے, مدرسوں میں بھی وہی حاصل کرتا ہے جو خود پڑھ لیتا ہے. زبردستی پڑھائی کسی کو گھول کے پلائی نہیں جا سکتی ہے. اب بنات کے مدارس میں اس لیے استعداد نہیں ہوتی کہ جو علماء دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں پھر وہ علمی کاموں میں ہی مصروف ہو جاتے ہیں, تو ان کی علمی لیول بڑھتا رہتا ہے. بنات فارغ ہوتی ہیں تو پھر وہ آگے درس و تدریس میں مشغول نہیں ہوتی, ان کی شادی ہوتی ہے پھر گھر بار میں مشغول ہو جاتی ہیں, تو علم کا جو لیول ہے وہ وہیں آ کے رک جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. تو وہ تدریس سے وابستہ رہیں گی تو علم بڑھے گا, ورنہ نہیں بڑھے گا. آخری سوال مصعب کیا لکھا ہے, کیا اچھا سوال پوچھ. مفتی صاحب کبھی سندھی میں بھی بیان فرما دیا کریں, مجھے تھوڑی تھوڑی سندھی آتی ہے, پوری آتی نہیں ہے. سندھی بڑی میٹھی زبان ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب پنجابی تھے لیکن سندھی بھی بولتے تھے وہ, اور سندھ میں رہے تھے اور بہت تعریف کرتے تھے سندھیوں کی, اور فرماتے تھے کہ سندھ کو تباہ ان کے وڈیروں نے کیا ہے, ان کے سیاسی لیڈروں نے کیا ہے, ورنہ سندھ جیسا کوئی صوبہ پاکستان میں تھا نہیں اور سندھی قوم جیسی کوئی قوم نہیں تھی.
مہمان نوازی میں، زبان کی مٹھاس، تواضع، دین اور مذہب سے محبت جاہل پیروں نے برباد کر دیا اور سیاست دانوں نے برباد کر دیا ان کو. یہ ہمارے حضرت کا غم تھا. حالانکہ حضرت تو پنجاب کے تھے لیکن رہے سندھ میں بہت تھے. تو ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ پورا برباد ہے، ابھی بھی بہت سے لوگوں میں بہت خیر غالب ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن لیڈر ان کو صحیح ملے، لیڈر صحیح ملے. قوم میں زرخیزی ہے، لیڈر کی میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ قوموں کو آباد بھی کر دے اور برباد بھی کر دے. تو پھر وہ خود لیڈر بھی اپنے لیے ایسے ایسے منتخب کرتے ہیں کہ کیا کرے. جو لیڈروں کو وہ مارکیٹ میں لاتے ہیں، لیڈروں کا تو حال دیکھو یار. چلے بھائی، کافی ہو گیا.